بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں چند اہم مسائل آپ کے تھرو پاکستان کے عوام اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ حکمران اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ اب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بعض علاقے بہت اسٹریٹجک اور حساس ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک قرم ایجنسی کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ جب سے افغانستان میں جنگ شروع ہوئی، سوویت یونین کے آنے کے بعد، اس کے بعد سے مختلف مشکلات کا شکار رہا ہے۔ ایک دور میں ڈیموگرافک چینجنگ لانے کی کوشش کی گئی تاکہ ایک اسٹریٹجک جگہ سے وہاں کے اصل باسیوں کو نکال دیا جائے اور افغانستان سے لائے لوگوں کو وہاں پر ٹھہرایا جائے۔ یہیں سے جنگیں شروع ہوتی ہیں، اختلافات شروع ہوتے ہیں، اور وہاں کے باسی اور رہنے والے کسی طور راضی نہیں ہوتے کہ اپنی زمین کو چھوڑیں، وہاں سے فرار کریں، اور پھر اس دور کی حکومت جو ضیاء الحق کی سرپرستی میں تھی وہ ناکام ہوتی ہے۔ لیکن اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں، زمینوں پر قبضے شروع ہو جاتے ہیں، زمینوں کے ڈسپیوٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں جنگ کبھی مذہبی نہیں رہی ہے، لیکن کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اس کو ایک مذہبی جنگ کا روپ دیا جائے اور اس سے پھر پورے پاکستان کے اندر نفرتوں کو جنم دیا جائے۔ وہاں کے لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں، 98% لوگ مل کے رہنا چاہتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جنگوں کا، لڑائیوں کا آپ کو یاد ہوگا 2007 میں بھی محاصرے میں آ گیا اور چاروں طرف سے اس پر حملہ رہا اور حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہاں کی خبریں بھی سنسر کی جاتی تھیں اور وہاں کے لوگوں سے، باسیوں سے اس دور کے حکمران کہتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، ہجرت کر دیں، لیکن انہوں نے اپنی مادر وطن کو نہیں چھوڑا۔ اور عجیب یہ تھا کہ مسلح جتھوں کے حوالے اس علاقے کو کرنے کا کہہ رہی تھی ہماری حکومتیں اس وقت کی۔ یہ جو آگ جلائی گئی نفرتوں کی اور جنگ کی آگ جلائی گئی، یہ چنگاری کی شکل میں وہاں موجود رہی، کبھی بھڑک اٹھی، کبھی پھر چنگاری کی شکل میں وہاں موجود رہی۔ اب گزشتہ چند مہینوں سے کئی 100 لوگ زخمی اور شہید ہیں۔ حکومت امن و امان کے قیام میں ٹوٹلی فیل ہے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقاتیں کی کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان، مال، ناموس کی حفاظت کرنا، راستوں کو پر امن بنانا۔ یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقاتیں کی لیکن نتیجہ آج تک صفر ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں تقریباً 12 اکتوبر سے راستے بند ہیں۔ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ پاڑا چنار کے لوگوں کا اگر کوئی شخص پشاور میں فوت ہو جائے، اس کا جنازہ پاڑا چنار کرم نہیں جا سکتا، وہ کوہاٹ اور ہنگو میں لوگوں کو دفن کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو۔ یہ حالت ہے، صورتحال امن و امان کی یہ ہے۔ وہاں پر غذائی اجناس کی قلت ہو رہی ہے، پیٹرول کی شارٹیج ہو رہی ہے، دوائیوں کی شارٹیج ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شدید بیمار ہے، اگر اس کو پشاور لانا چاہے پشاور نہیں لا سکتے۔ راستے بند ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے راستے کھلیں لیکن راستوں کو نہیں کھولا جا رہا۔ سیکورٹی کے اداروں کی بھی ناکامی ہے۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود لوگوں کی 99% اکثریت امن مانگتی ہے۔ امن چاہنے کے باوجود مٹھی پر لوگ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے۔ کچھ تکفیری ٹولہ ہے، کچھ ٹک ٹاکر ٹولہ ہے جو وہاں پر
آگ لگاتا ہے اور یہ اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں یا گرین سگنل دیتے ہیں. ایک بے گناہ انسانوں کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے. قرآن یہی کہتا ہے. اپنی ذمہ داریوں سے بالکل فرار ہے اس وقت. ہمارا سخت گلہ ہے اور غصہ بھی ہے صوبائی حکومت کے اوپر بھی. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے, امن و امان نہیں دے سکتے, راستے نہیں کھول سکتے, جرگوں پر جرگوں کے اجلاس ہوتے ہیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, تو آپ اعلان کریں کہ اس ناکامی کی وجوہات کیا ہیں, کون لوگ ہیں جو یہ نہیں ہونے دینا چاہتے. مطالبہ ہے کہ وہاں پر کوئی عقل مند, سمجھدار, اچھے قسم کے آپ انتظامیہ اور مینجمنٹ کے لوگ لگائیں, نہیں لے کے آتے. کوئی چینج آنے کو تیار نہیں ہے. سچویشن کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے اور بدتر ہو رہی ہے. اگر یہ راستے نہ کھولے گئے اور لوگوں کو ایسی ایک کرم ایجنسی کو زندان بنا کے رکھ دیا گیا, ایک قید خانہ بنا دیا گیا, آنے جانے والے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہ رہی, تو ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. ہم چپ نہیں رہیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں. آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, انتظار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کب آپ حکومت اور وہاں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے کب اپنی ذمہ داری انجام دیں گے, کب لوگوں کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت کریں گے؟ جرگوں پہ جرگے ہو رہے ہیں, رزلٹ کوئی نہیں ہے. حیرانگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر کوئی ول ہی نہیں ہے, ارادہ ہی نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا. ان کے منہ لگتا ہے ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, ان ظالموں کے منہ کو جو روک سکتے اور نہیں روک رہے. عوام تو ریاست کے بچے ہوتے ہیں, ریاست تو ماں ہوتی ہے. ایسا قتل عام اور آنکھیں بند. واقعی یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے جن کی ذمہ داری ہے امن و امان لانا اور راستوں کو محفوظ بنانا. اس لیے میں صوبائی حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں. کل ہمیں پھر کوئی گلہ نہ کرے. اور میں سیکیورٹی کے اداروں سے جن کی ذمہ داری ہے وہاں سیکیورٹی کو, بارڈر ایریا بھی ہے, انشور کرنا, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا, ان سے بھی کہتا ہوں کہ ان راستوں کو کھولیں. مجھے جو بتلایا گیا ہے, عوام چاہتے ہیں کہ راستے کھل جائیں. کون تنگ رہنا چاہتے ہیں؟ سب کے لیے مسائل ہیں. لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگ مشکلات کا شکار ہیں, بچے سکولوں کو نہیں جا پا رہے, دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, کاروبار لوگوں کے ٹھپ ہو رہے ہیں. یہ کیسی حکومتیں ہیں, کیسی حفاظت اور سیکورٹی کا بندوبست ہے وہاں پر. لہٰذا میں پھر حکومت سے کہتا ہوں کہ ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے, ہم پشاور میں بھی احتجاج کریں گے. ہمیں دھرنا دینا پڑا بھی تو ہم دھرنا بھی دیں گے. جہاں جہاں دھرنا دینا پڑا وہاں دھرنا دیں گے. ہم چپ نہیں رہیں گے. ہم تمام کے تمام آئینی قانونی راستے جو احتجاج کرنے کے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے وہ سارے آزمائیں گے. ہم خاموش نہیں رہیں گے. میں پاڑا چنار کے کرم ایجنسی کے اپنے شیعہ سنی بھائیوں سے کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو یونائٹ رکھیں, آپ اپنے آپ کو اکٹھا رکھیں. لوگ نہیں چاہتے امن و امان کو وہاں پر. ہم نے یہ امن و امان چھیننا ہے, اپنا حق چھیننا ہے. ہم مل کر یہ کر سکتے ہیں. آپ وہاں کے انتہائی شریف, نجیب اور کریم باسی ہو, دلیر, شجاع اور بہادر باسی ہو. آپ سال سے سختیوں مشکلات میں جی رہے ہو. اس کا مقابلہ ہم سب مل کر کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ان راستوں کو کھلوائیں گے. اور اگر حکومتوں نے اور ہمارے اداروں نے یہ کام نہ کیے تو پھر ہمیں گلہ نہ کریں. ہم پہلے جیسے میں نے کہا, ہم ہر وہ راہ اختیار کریں گے جو راستہ کھولنے کے لیے ضروری ہے اور آئین اور قانون نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. حکومت کا تو کام ہوتا ہے لوگوں کے دکھ درد رنج پر مرہم رکھنا, ان کو حوصلہ دینا. لیکن یہاں تو لا تعلق ہیں حکومتیں. پتہ نہیں کس حال میں رہ رہے ہیں, ہوش میں ہیں, نشے میں ہیں, مست ہیں, اقتدار کے نشے میں مست ہیں. پتہ نہیں کیا حالت ہے ان کی. میرا
مطالبہ ہے یہ سب سے، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں، وگرنہ چھوڑ دیں ذمہ داریاں اپنی، اگر نہیں کر سکتے چھوڑ دیں، اگر آپ کے اختیار میں نہیں چھوڑ دیں، یا عوام کو بتائیں کہ کون روک رہا ہے اس کو۔ وہاں کی نائل انتظامیہ کو چینج کریں۔ اس لیے یہ میں پورے پاکستان کے پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف فریاد بلند کریں، خاموش نہ رہیں، چپ نہ رہیں۔ اگر ہم چپ رہیں گے تو یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا اور یہ حکومتیں خواب غفلت میں دستی چلی جائیں گی۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا چنار کے محاصرے کو دیکھا ہے، جو 2007 میں شروع اور 4-5 سال رہا۔ لہٰذا اگر یہ راستے نہ کھولیں گے تو ہم خود یہاں سے چلیں گے پڑھا چنار کی طرف، بے شک ہمیں مار دیا جائے، ہم راستے بند ہونے کے خلاف اٹھیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا۔ دوسرا مسئلہ پنجاب حکومت کا ہے۔ گھروں کے اندر مجلس کرنا، فنکشن کرنا کوئی بھی آئینی حق ہے ہمارا، ہر کسی کا حق ہے، لیکن پنجاب حکومت نے محرم سفر سے شروع کیا ہوا ہے ظلم و ستم، ناجائز FIR کاٹ رہے ہیں، عزاداری کرنا جرم ہو گیا ہے، نواسہ رسول کی مجالس سے ادا کرنا جرم ہو گیا ہوا ہے، لہذا ان کو FIR پر کرتے ہیں گھروں کے اندر۔ یا چیلم کے جلوس میں پیدل جانا جرم ہے، امام حسین کے چیلم کے جلوس میں پیدل جانا جرم ہے، پیدل چلنا جرم ہے۔ مشی کہتے ہیں پیدل چلنے کو عربی میں، پیدل چل کے جانا جرم ہے۔ پیدل چل کے جانے والوں پر FIR کاٹی جاتی ہیں اور انہیں شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ پنجاب کی حکومت، فاشسٹ حکومت پنجاب کی۔ آپ دیکھ لیں کالا باغ میں جو ہوا، وہاں کے نالائق نائل پولیس کی وجہ سے ہوا، اور آج تک لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اٹک کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، پورے پنجاب کے اندر، ملتان میں، جنوبی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، شمالی پنجاب میں، ہر جگہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ نالائق حکمران پر مسلط ہیں، فاشسٹ حکمران پر مسلط ہیں، اور یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے اس وقت، چاہے وہ KPK کی حکومت ہو، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو، ہمیں دونوں کی وجہ سے مشکلات ہماری بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں، دونوں نے ہمیں تکلیف دی ہے۔ ہم سیکیورٹی جن کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی کرنا، حفاظت کرنا لوگوں کی جان و مال کی، ہمیں ان سے بھی گلہ ہے، انہوں نے بھی ہمارا خیال نہیں رکھا ہے، انہوں نے بھی ہمیں حفاظت دی ہے۔ ہم اس سے پہلے 20,000 جنازے اٹھا چکے ہیں۔ تکفیر، قتل و غارت گری، مسجدوں پر حملے، مزاروں پر حملے، امام بارگاہوں پر حملے، جلوس اعزاء پر حملے، شخصیات پر حملے، ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، بسوں سے شناختی کارڈ دے کر اتار کر مارا گیا ہمیں، ہمارے بچے عورتیں مسجدوں میں بلاش کیے، ہمیں کسی نے سیکورٹی دی، ہمارے قاتل کو آج تک سزا نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ سلوک رہا ہے اس ملک کے اندر وطن کے باوفا بیٹوں کے ساتھ، لہذا ہمیں کسی پر بھی اطمینان نہیں ہے، کسی پر بھی اطمینان نہیں ہے۔ جب تک زمین پر ہم حقائق کو نہیں دیکھیں گے، اقدامات نہیں دیکھیں گے، ہم کسی پر بھی اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں رہا ہمارا۔ اور کروڑوں لوگوں کو اس صورتحال میں ڈالنا، یہ وطن دوستی نہیں ہے، وطن دشمنی ہے۔ عوام کا جب اپنے حکمرانوں پر، ریاست پر اعتماد اٹھ جاتا ہے تو یہ چیزیں باقی پھر نہیں رہ سکتی، نہ ریاست پھر باقی رہتی ہے، نہ ادارے باقی رہتے ہیں۔ پہلے ہی وہاں میں بہت غصہ ہے، پہلے لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ناامنی کا شکار ہیں۔ مٹھی بھر لوگ ان سے کورم ایجنسی، کورم ڈسٹرکٹ کے اندر جو گاڑیاں جاتی ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے، ان پر حملے ہوتے ہیں، مٹھی بھر لوگ۔ یہ اگر چاہیں تو 1 گھنٹے میں سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو۔ جانتے ہیں کون شہر پسند ہے، ایک کو جانتے ہیں یہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جرگے پہ جرگا ہو رہا ہے، کئی مہینے ہو گئے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ ہر جرگے کے بعد صورتحال بدتر ہوتی ہے۔
ڈسپیوٹ زمینوں کے ہیں اس کو مسل کی مسئلہ بنایا جاتا ہے، اور جو ڈسپیوٹ سے فوراً قابل حل ہیں سب کہتے ہیں، مری معاہدہ بھی موجود ہے آپس میں کہ آپ محکمہ مال کے جو ریونیو کے جو کاغذات ہیں محکمہ مال کے، آپ جائیں اس کے مطابق فیصلے کر دیں۔ وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر بھی مسائل حل کر سکتے ہیں اگر یہ ان کو چھوڑیں، تو وہ کٹھے بیٹھ کر وہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں، اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، امن نہیں چاہیے، عوام کو تکلیفوں میں رکھنا ہے، اور جہاں پر مہنگائی کے علاوہ بھی مصیبتیں ڈال سکتے ہیں وہ مصیبتیں ڈالی جا رہی ہیں ہمیں، یہ ناقابل تحمل، ناقابل برداشت ہے، اور اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا، اور پاکستان کے عوام جواب لے کے چھوڑیں گے۔ سے مشکل جو ہے وہ جی بی کے اندر ہے۔ جی بی آپ دیکھیں بڑا خوبصورت علاقہ ہے، وہاں زمینیں جو سطحی ہموار زمینیں کم ہیں، پہاڑ زیادہ ہیں وہاں پر۔ اب سرکار کیا کر رہی ہے، جو بہترین زمینیں ہموار زمینیں ہیں، دریاؤں کے کنارے ہیں، وہاں کی اچھی زمینیں ہیں، وہ ساری حکومت قبضہ کر رہی ہے، لوگوں سے کہہ رہی تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، وہاں پر زمین کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، زمین کو ہاتھ لگانا غیر قانونی کام ہے۔ آپ کشمیر میں کیوں نہیں زمینیں لوگوں سے چھینتے؟ وہاں پر انہوں نے اپنی چراگاہ بنایا ہوا، اس کو جو چاہیں جہاں چاہیں قبضہ کریں۔ عوام، وہاں کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کے ظلم کر کے نفرتیں نہ بانٹیں، نفرتیں نہ تقسیم کریں، لوگوں کو غصہ نہ دلائیں۔ وہ حساس جگہ ہے، وہاں کے لوگ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ لوگوں کو وہاں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ وطن، وہ واحد علاقہ ہے جو پاکستان کا کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بناؤ، ہمیں پاکستان کی شناخت دو، اور جواب میں آپ انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کی زمینوں پر قبضہ کریں گے، آپ کے بہترین علاقوں پر قبضہ کریں گے، اور گرین ٹورزم کے نام پر پتہ نہیں ہم یہاں پر کیا کیا کریں گے، لوٹیں گے، وہاں کے منرل کو لوٹیں گے، وہاں کی ہر چیز کو لوٹ کے لے جائیں گے۔ وہاں جو جاتا ہے نیچے سے اوپر، میں نے سنا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ تو کروڑ پتی اور ارب پتی بن کے واپس آتا ہے۔ وہاں کے عوام ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے جوان دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کھاؤ، اس وطن پر رحم کھاؤ۔ کورم کے لوگ وطن کا دفاع کرنے والے ہیں، آپ اس پاکستان، وہاں کے شیعہ سنی دفاع کرنے والے ہیں۔ پاکستان پر رحم کھاؤ، اس سے پہلے کہ پانی سروں سے یا پلوں سے گزر جائے، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ جو صورتحال میں سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جو سمجھ آ رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ کل خدا نخواستہ اگر حالات بدتر ہوئے، صوبائی حکومت اور وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے وہاں کی سیکیورٹی، وہ ذمہ دار ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ اسی طرح سے کے پی کے جی بی کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اور پنجاب میں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ گزشتہ جب سے ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، اس وقت سے ہمارے دکھ درد بڑھتے چلے گئے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں، مشکلات بڑھتی چلی گئی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں، مصیبتیں بڑھتی چلی گئی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں۔ آج تک ہم نے پاکستان کے آئین اور دستور میں رہتے ہوئے جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے کہ عوامی جدوجہد کے لیے اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلے اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں۔ میں آپ کے توسط سے پاکستان سارے میں اور پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، آمادہ رہیں، ہم نے احتجاج کرنا ہے اس ظلم کے خلاف جو ہم سب پر ہو رہا ہے، اور ہم نے چپ نہیں رہنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات بھی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیل کا ظلم جاری ہے، اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، جنگ نہیں لڑ رہا۔ لبنان کے اوپر جب سے اس نے زمینی حملہ کیا ہے، اس کے 5 ڈویژن نے اٹیک کیا ہے، جن کی تعداد تقریباً فوجیوں کی 70 سے 80 ہزار ہے، اور آج تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے لبنان بارڈر کے اوپر وہ مار کھا رہے ہیں، برے طریقے سے ان کو مار پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر سکتا ہے، اس کی فوج لڑ نہیں سکتی۔
لبنان میں اس کے خلاف کوئی حکومت نہیں لڑ رہی، ایک موومنٹ اور ریزسٹنس لڑ رہی ہے، اور برے طریقے سے مار رہے ہیں ان کو جواباً۔ کل تو انہوں نے اسرائیل کے اندر اسرائیلی ٹینکوں کو مارا ہے۔ فیصلہ زمین پر ہوگا، اور اسرائیل کبھی نہیں جیت سکتا، کبھی نہیں جیت سکتا اسرائیل ریزسٹنس سے۔ اللہ کے وعدے بھی ہیں، ظلم کر سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جہان اسلام نظارہ گر بنا ہوا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل جو خون کی ہولی کھیل رہا ہے، شہروں پر مار رہا ہے، اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے۔ رات کو اسرائیل نے ایران پر بھی حملہ کیا، جس میں اس کو بدترین شکست اور ناکامی ہوئی، اور اسے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کی جو کھوکھلا پن ہے سامنے ہو گیا ہے، کہ اسرائیل کوئی بہت بڑی طاقت نہیں ہے۔ وہ ملک جس کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، جس کے پاس ایک ملک ہو، اس کے ساتھ اسرائیل نہیں لڑ سکتا۔ اس کا پرائم منسٹر، اس کا وزیر دفاع سارے بنکرز میں چھپے ہوئے تھے رات کو اور اٹیک کر رہے تھے، اور ان کا اٹیک ناکام ہوا، برے طریقے سے ناکام ہوا۔ اور یہ خوشی کی بات ہے، سب سے پہلے اس کی مذمت سعودی عرب نے کی اور مسلمان ممالک نے کی۔ اس میں اسرائیل کو فوجی شکست بھی اور سیاسی شکست بھی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ تو یہاں سے ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ اسرائیل کے بارے میں جو بڑا مشہور تھا کہ بڑی طاقت ہے، ایک سال سے غزہ میں گیا تھا حماس کو ختم کرنے کے لیے، ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے، اپنے قیدی چھڑانے کے لیے، نہیں چھڑا سکا۔ آج جب میں آ رہا تھا، غزہ سے اسرائیل کے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان پر اٹیک کیا، غزہ سے قسام برگیڈ میں کل رات تک حزب اللہ نے 45 حملے کیے اسرائیل کے اوپر، اور آج صبح سے بھی حملے جاری ہیں جو بے سابقہ ہیں۔ تو یہ جنگ جو ہے وہاں جو لڑی جا رہی ہے، صرف لبنان اور غزہ کی جنگ نہیں لڑی جا رہی، یہ پورے ویسٹرن ایشیا کی اور جہان اسلام کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو روک لیا ہوا ہے۔ اگر گریٹر یا بگیسٹ اسرائیل بنتا تو مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرتا، اس سارے ریجن کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا۔ لہذا ہمیں، اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ، امت اسلامی امہ کے ساتھ، دین اور اسلام کے ساتھ بھی مخلص ہیں، ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ خالی وہ لبنان کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے نیتن یاہو نے یونائیٹڈ نیشن میں بھی کہا، بعد میں بھی کہا کہ ہم ایک ماڈرن مڈل ایسٹ بنا رہے ہیں بڑا، جس کے اندر اسرائیل نیل سے فرات نہیں، مکہ اور مدینہ تک بھی اپنے آپ کو لے کے جائے گا۔ ریٹرن ٹو مکہ ایک ڈینس ایوی لپکن کی کتاب ہے، جو اسرائیلی یہودی ہے، امریکن اسرائیلی یہودی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، پڑھنے والی ہے، ریٹرن ٹو مکہ۔ اس کو پڑھیں، دیکھیں گے ان کے اہداف کیا ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں۔ الحمدللہ وہاں پر مٹھی پر لوگ ان کو شکست دے رہے ہیں۔ اگر حزب اللہ اور حماس کے لوگ اسرائیل کو روک سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، اس کے عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں، اگر امت مسلمہ اور اسلامی ممالک کھڑے ہو جائیں تو کیا اسرائیل باقی رہ سکتا ہے؟ کبھی اسرائیل باقی نہیں رہ سکتا اس خطے کے اندر۔ یہ خالی اسرائیل کی شکست نہیں، امریکہ کی شکست بھی ہے۔ جو اسلحہ ہے، جو کچھ امریکہ دے رہا ہے، برطانیہ دے رہا ہے، فرانس دے رہا ہے، جرمنی دے رہا ہے، سارے دے رہے ہیں اس کو۔ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے مقابلے میں ناکام ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم تاد آ گیا، ابھی بھی رات بھی انہوں نے تل ابیب پر اٹیک کیا حزب اللہ نے، ان کے فوجی اڈوں کے اوپر نہیں روک پا رہے، حیفا پر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سب کچھ روب اور دبدبے سے چلاتے ہیں، بھی بڑا طاقتور ہے، پاگل ہے، بچوں ان سے روب اور ہیبت کے ساتھ نا لوگوں کو ڈرا کے ان کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اگر 5 ڈو جو اسرائیل کے لبنان پر حملہ ور ہیں، ان کے مقابلے میں چند 100 لوگ لڑ رہے ہیں اپنی حکمت عملی کی طرف، وہ اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کر رہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی حزب، اللہ کی جماعت جو اللہ کا نام لے کے اٹھتے ہیں وہ غالب آئیں گے۔ اور اسرائیل حزب الشیطان ہے، حزب الشیطان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، شیطان کی جو پارٹی ہے اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے، قرآن میں ہے، ہار ان کا مقدر ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں صاحبان ایمان اٹھیں، اور آج ایمان کی طاقت اور جذبہ شہادت جیت رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم دیکھ رہے ہیں ان کا اپنے ٹینکوں پر، توپوں پر، جہازوں پر، پتہ نہیں بمبوں پر کس پر بھروسہ ہے، اور ان کا مومن ہے اپنے ایمان پر بھروسہ ہے، اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ سارے رسوا ہوں گے، شکست کھائیں گے اور خوبصورت دنیا وجود میں آئے گی.